السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسی جنگ اور میں ہوں آپ کا میزبان رانا ذوالفقار۔ آج میں نے اپنے ساتھ جن دوستوں کو دعوت دی ہے پروگرام میں، ان میں مسلم لیگ نون پنجاب کے سینئر رہنما ہیں اور ڈپٹی میئر رہے ہیں گلبرگ ٹاؤن کے جناب رانا اعجاز حفیظ صاحب۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار اور سماجی رہنما ہیں جناب آصف جلال صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب شہزاد مغل صاحب۔ سب سے پہلے ہم ایک سوال کرتے ہیں جو آج کل بڑا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ عدلیہ، فوج اور جتنے ملکی ادارے ہیں ان کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ تو میں اعجاز حفیظ صاحب کو پوچھتا ہوں کہ کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ اداروں کے اوپر تنقید کرنا جائز ہے یا کام ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جناب ذوالفقار صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے جو آرڈیننس لائے ہیں، جب قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، قومی اسمبلی ہے تو ان کو آرڈیننس لانا نہیں چاہیے تھا۔ اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی قومی اسمبلی میں، تاکہ وہاں پہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس پہ بات کریں، پھر آگے جو کوئی قانون بنے۔ تو یہ حکومت ہمیشہ چور دروازوں سے ہر کام کرتی ہے، آئی بھی جو کہ چور دروازے سے، تو ہر کام بھی یہ چور دروازے سے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو قانون ہے، دیکھیں ہر انسان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ ہمارے آئین نے بھی دیے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل لا بھی ہیں اس میں، تو اس پہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے۔ ہاں دیکھیں کچھ حساس سینسٹیو معاملات ہیں، وہاں پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، میں اس پہ حق میں ہوں، مگر جو روٹین کی باتیں ہیں اس میں تو اگر آپ کو بات کرتے ہیں، آپ ایک اس کو اپوزیشن کو سنیپ کرنے کا ٹول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی اس کے پیچھے مائنڈ یہ ہے، اور یہ جو حکومتی جو نااہلی ہے ہر شعبے میں، اب چونکہ عوام اس سے آشکار ہو چکے ہیں اور یہ سب کچھ اب ملیا میٹ ہونے والا ہے، اس لیے حکمران اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دیکھنا پہلے نیب میں وہ قانون لے کے آئے ہیں، صرف اپنے آپ کو بچایا ہے، اپنے آپ کو این آر او دیا اس میں، نیب کے قانون میں بھی اسی طرح یہ صرف اپنے آپ کو این آر او دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کا پاکستان کے اداروں کے لیے، ان کے استحکام، ان کے سربلندی کے لیے یا اس کے لیے ان کا کوئی ماٹو نہیں ہے، یہ صرف حکمران اپنی ذات کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو اداروں کے اوپر تنقید کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اداروں کے اوپر تنقید کوئی نہ کرے، یہ تو حکومت کا تو ایک الگ ایشو ہے نا، عمران خان کے اوپر نہیں ہے۔ نہیں، اداروں کی بات کر رہے ہیں، بات یہ اس کے ذریعے کچھ اور ہوگا۔ اب آپ کے سامنے جتنے بھی یہاں پہ ادارے، تو پاکستان کے سارے ادارے ہیں، پاکستان فوج ہماری ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے عدلیہ بھی ہماری ہے، ہم نے کوئی پرابلم ہو تو اسی عدلیہ کے پاس جانا ہے نا، تو یہ نہیں ہے۔ مگر بات یہ حکمرانوں نے دیکھے نا، ابھی یہ پچھلے دنوں جو بیکسا والا معاملہ ہوا ہے، لاہور میں پرچہ درج ہوتا ہے، اسلام آباد گرفتاری ہوتی ہے، میں نے ایف آئی اے میں درخواست دی، میری تو درخواست کسی ایسے کوئی مسئلہ تھا، یہی تھا سوشل میڈیا کا ہی، تو میں نے درخواست دی، میری تو درخواست سنی بھی نہیں گئی، خود ہی ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ یہاں تو دیکھیں نا، یہ ٹول بیسیکلی استعمال کیے جاتے ہیں اپنے لیے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر یہ اداروں کے لیے استعمال کیے جاتے تو پھر تو بات اور تھی۔ اچھا، اب دریا ایک فیصلہ دے دیتی ہے اگر کسی اپوزیشن کے حق میں، اگلے دن خان صاحب کا بیان آ جاتا ہے جناب یہ کیا ہو گیا۔ اب جیسے نا جس جج نے کہا کہ جناب جو غلط کیا ہے انہوں نے، جو سیشن جج تھا اسلام آباد کا، اس نے کہا جی یہ غلط کیا گیا ہے، تو کیا اس پہ تنقید نہیں کی گئی؟ تو یہ خود گورنمنٹ کے لوگوں نے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ صرف جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کہ اب بنیں گے نہیں لوگ، کچھ بھی کر لیں، حالات اب چینج ہو کے رہنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آصف جلال صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیا اداروں کے اوپر تنقید جائز ہے، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ قانون بن رہا ہے۔ اچھا، اس میں نا ایک چیز ہے، اگر عمران خان کا ماضی دیکھیں تو اس وقت ان کی 22 سے 24 ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہ اداروں پہ سب سے زیادہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو فوج پہ تنقید کرتے ہیں، یہ ہمارے جو کرتے تھے نا، مطلب موجود تو ہے نا سارا کچھ۔ ابھی تو چونکہ وہ وزیر اعظم ہے ملک کے، اس لیے اب وہ شاید ایسی بات نہ کر رہے ہوں۔ ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے جب شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ صاحب کی ضمانت ہوئی تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اور ان کے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلے تھے اور ان کے لوگوں نے وہ ٹرینڈ چلائے تھے۔ تو سب سے زیادہ جو تنقید جو ہم نے دیکھا ہے جی، وہ تو تحریک انصاف کے لوگ خود کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے جی اس قانون کو بنانے کی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انوشا رحمان مسلم لیگ نون کی طرف سے اس قانون کو بنانے میں سب سے پہل انہوں نے کی تھی، اور اس قانون کا سب سے زیادہ جو استعمال ہوا ہے وہ نون لیگ کے لوگوں کے خلاف ہوا ابھی پچھلے دور میں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس قانون کو فائنل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کل کو قانون انہی کے خلاف نہ استعمال ہو، جو مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ حکومت تو جا رہی ہے نا جی، نہیں جو ابھی جو حالات دیکھیں، گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی عمران خان کی گورنمنٹ ہے، کل کو کسی اور کی آ جائے گی، اداروں کے خلاف تنقید ہونی چاہیے یا نہیں ہونی دیکھیں چاہیے؟ جائز تنقید جو ہوتی ہے نا، اگر کرپشن ہو رہی ہے کسی ادارے میں، اگر عدلیہ ہماری 40 سال کے بعد فیصلہ دیتی ہے، اگر عدلیہ میں ہر لیول پہ کرپشن چل رہی ہے تو کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ نمبر 2، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کسی کا منہ بند کرنا، آپ نہیں کر سکتے، آپ بات کر سکتے ہیں، میرا حق ہے کہ مجھے بات کرنی ہے، میں کروں گا بات۔ اور نمبر 2، ادارے کے اوپر سے تو نہیں اترے ہوئے، مقدس تو نہیں ہے نا ادارے، لیکن میں کیا سمجھتا ہوں، دیکھیں، اداروں میں جیسے غلط فوج ہے کام نہیں ہو رہا؟ ہماری فوج ہے، ہماری فوج کی بڑی قربانیاں ہیں اس ملک کو، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، کسی کو انکار نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ عام فوجی بھی بڑی محنت کرتا ہے، بارڈروں پہ جا کے لڑتے ہیں وہ، بلکہ آپ کو بڑی اچھی طرح آئیڈیا ہوگا، آپ بھی ایک ریٹائرڈ کیپٹن بھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں آرمی والوں کے خلاف ہم تو خود مطلب جب بچے بھی تھے تو ہم آرمی کو سلوٹ کیا کرتے تھے، کوئی فوجی بھی نظر آ جاتا تو ہم اس کو سلوٹ کیا کرتے تھے، دل میں اتنی قدر ہوتی تھی۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہی چیز جو ہے ان کا عزت وقار وہ دوبارہ بحال ہو؟ جی بالکل بحال ہونا چاہیے۔ دیکھیں فوج کے یا فوج ادارے یا ایجنسیوں کے کوئی بھی خلاف نہیں ہے، میرے ملک کی ایجنسیاں میرے لیے قابل احترام ہے، میرا پیار میری محبت ہے، مگر ان کا سیاسی کردار اس کے اوپر بات ہونی چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے فوج کا کام کہ ایک سیاسی پارٹی کی چلتی حکومت کو اٹھا کے پرے پھینک دے اور دوسری پارٹی کو لے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا عوام، تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ سیاست میں ہمارا کوئی عمل دخل ہر نہیں چیز ہے۔ سامنے آ چکی ہے، اب تو اب کون سی جاوید چیز آپ چھپی بتائیں۔ رہ گئی ہے؟ شیخ رشید کی باتیں آپ سن لیں، اگر شیخ رشید غلط کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو سزا دیں، اس کو پکڑ کے اس کے اوپر مقدمہ درج کرائیں۔ شیخ رشید تو کھل کے کہتا ہے کہ عمران خان کو کس نے سپورٹ کیا۔ تو اجاز صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب صحیح کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ادارے اپنی جگہ ٹھیک ہے، جو کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ادارے اگر سب کچھ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہائیبریڈ کیا ہے؟ یہ ہائیبریڈ رجیم، خان صاحب اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں ادارے ٹھیک ہیں، اگر ان کے خلاف ہو جائے تو کہتے ہیں ادارے بھی غلط ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم کسی ذات نہیں ہیں انوالو، بات یہ کہ پاکستان کا جو آئین کہتا ہے سب کو اس کے مطابق اس کی حدود میں رہ کے کام ٹھیک کرنا ہوگا، چاہیے۔ ٹھیک ہوگا۔ شہزاد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، جو اداروں کے اوپر تنقید والی بات ہے، یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ میں اس کے حوالے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اداروں کے اوپر جو لوگ کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کی تنقید جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، کیونکہ یہ پرسنل جو ڈسکشنز ہوتی ہیں یہ اداروں پہ تھوپ دی جاتی ہے۔ تو آصف جلال صاحب نے کہا ہے کہ اگر ادارہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر تنقید تو کرنی چاہیے نا۔ سر تنقید ایک تو یہ اور چیز آپ کیا ہے، کہتے ہیں؟ دیکھیے تنقید ایک اور چیز ہے، یہاں پہ تنقید نہیں ہو رہی، یہاں پہ ڈائریکٹلی اداروں کے نام لیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی بھی ویڈیوز ان کی دیکھیں لا کے تو اس میں اداروں کے باقاعدہ نام لیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں جی خلائی مخلوق آ گئی، یہ نئی چیزیں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اداروں کے لیے ہم خود اپنے ہی اداروں کے لیے ہم برا کہہ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ جیسے فوج سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں، جیسے اگر کسی کو ریلیف نہیں ملتا یا نیب سے فرض کیا کوئی بندہ بلا وجہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، یا مطلب ایسے بھی لوگوں نے الزام لگائے ہیں، تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے؟ پہلے تو کبھی اس طرح کی پابندی نہیں تھی۔ سر دیکھیں، عدالت یا کسی بھی ادارے کے حوالے سے دیکھیں، اگر نیب کی بات کرتے ہیں تو نیب کے حوالے سے پی ٹی آئی میں بھی لوگ اٹھائے گئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ یا صرف یہ اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے، یہ پی ٹی آئی میں بھی ہوا ہے، تو اس کو نہیں شہزاد صاحب، اس میں پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو اٹھایا گیا۔ دیکھیں جن لوگوں کو علیم خان کے بارے میں علیم خان کو اٹھایا گیا نا، تو علیم خان کے بارے میں واضح طور پہ اطلاعات آئیں کہ وہ رات گھر میں رہتے رہے ہیں، تو ان کو اٹھا کے کلیئر کر کے ان کو بھیج دیا گیا۔ ان کے خلاف کون سا مقدمہ بنا جی؟ سبطین خان کو دیکھ لیں، وہ انجوائے کر رہا ہے، اس کو کون سا جیل میں ڈالا گیا؟
پی ٹی آئی کے جس بھی بندے کو پکڑا گیا اس کو صاف کرنے کے لیے پکڑا گیا، نہ کہ اس کو سزا دینے کے لیے پکڑا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو اس کو بھی بتاتا ہوں کہ ابھی تک جو نیب کے حوالے سے کیسز کے ڈسکس ہم کر رہے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں حمزہ شہباز بھی باہر ہی ہیں، شہباز شریف بھی حمزہ شہباز بھگت چکے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ سال 1.5 1.5 سال کاٹ کے جیلیں آئے نا. اب شبیر شکیل الرحمان صاحب 8واں جیل کاٹی ہے، عدلیہ نے کہا پہ کچھ چیز ایک چیز ثابت نہیں ہوئی تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا پورے 8 ماہ دیکھیں آپ چلان پیش نہیں کرتے، اگر کسی بندے کو پکڑ لیا جاتا ہے اس کے خلاف کوئی چلان ہی پیش نہیں ہوتا تو اس کے اوپر بندہ بول تو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بالکل بولے ہی نہ. میں رانا صاحب کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ادارے پہ تنقید کرنا ٹھیک ہے، باقاعدہ نامینیشن کر کے آپ نامینیٹ کر کے تنقید نہیں کر سکتے. نہیں کیسے مطلب کیسے؟ دیکھیں 1.5 سال سب سے زیادہ اپوزیشن میں یہ بات سننے میں آئی ہے خلائی مخلوق. اب یہ دیکھیں کہ ہم خلائی مخلوق سے استعارہ کیا گیا نا، وہ تو نام لے نہیں سکتے تھے اس وقت. چلیں یہاں ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا، انہوں نے نام لینے سے پرہیز کیا. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات کریں گے کہ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ مسئلہ کس چیز کا ہے. آیا کہ ملک میں مہنگائی ہے بہت زیادہ، مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، یا کرپشن کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں، یا بے روزگاری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سب سے پہلے اعجاز فی صاحب سے بات کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اس وقت آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں کون سا مسئلہ سب سے بڑا؟ بات یہ ہے جی کہ اس کی ساری ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں. جب بے روزگاری ہوگی تو لوگوں کو چاہے تھوڑے بھی پیسے ہوں، بے روزگاری ہے تو آپ کو روٹی نہیں خرید سکتے. آپ یہ حالات یہ بن گئے دیکھیں نا، پچھلے 70 سال میں بار بار ہم کہتے ہیں کہ آٹا 70 سال میں 35 روپے کلو تھا، 30 روپے کلو تھا. آج وہ آٹا 80 روپے کراس کر چکا ہے. ٹھیک ہے، چینی 55 پہ پورے 70 سال میں 55 تک آئی ہے، آج وہ 100 کراس کر گئی ہے. آئل دیکھ لیں، گھی جو ہے اس میں بھی یہی صورت ہے. اچھا کچھ چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کی لوکل ہیں، جیسے پیاز ہے، ٹماٹر ہے، آلو ہیں، جو لوگوں کی روز گھر کے مسائل ہیں. اب وہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا میٹ ہے، اب غریب آدمی کے لیے دال پکانی مشکل ہو گئی، دالیں کہاں پہ چلی گئی ہیں. تو یہ اصل میں نا پورا معاشرہ جب تک حکمران کہتے تھے نا وہ خان صاحب کو 1 روپیہ کا اگر بڑھے گا تو حکمران چور ہے. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ حکمران چور ہیں. اگر حکمران ٹھیک ہوتے تو آج پاکستان میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے کسی جگہ پہ، کسی ادارے کی رٹ نہیں رہی. مسئلہ یہ بن گیا ہے ہم اجتماعی طور پہ ہم جو ہے نا وہ شکار ہو چکے ہیں ایسی بدحالی کا کہ جس کا کچھ سرا نظر نہیں آ رہا. انہوں نے آ کے تمام ادارے دیکھے نا، پرائس کنٹرول کمیٹیاں تھیں، مجسٹریٹ تھے، وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے. اگر کوئی بندہ مہنگائی کر رہا ہے، یہ آپ انفورسمنٹ دیکھ لیں نا. ہمارا لاہور بلدیہ ہے، مثال دے رہا ہوں، ہماری ٹیمیں نکلتی تھی، کسی نے انکروچمنٹ کیے، کسی کے چلان ہوا ہے، کسی کو کہا پیچھے کر لو ڈیڑھی ہیں ہم غریب. مگر اب تو یہ دیکھیے اب لائنیں لگی ہیں، ٹریفک بلاک ہے، کسی کو سروکار نہیں ہے. پورا لاہور آپ دیکھ لیں. کبھی ایسے بھی ہوا تھا کہ مین روڈ ہے، فیروز پور روڈ، جیل روڈ، آپ کسی روڈ پہ چلے جائیں کھڈے پڑے ہوں. ٹھیک ہے چھوٹی گلی میں سے، مگر کوشش کی جاتی تھی. صفائی آپ دیکھ لیں. انہوں نے نا بیسیکلی ان کا مقصد پاکستان اقتدار لینا تھا اور اس کے بعد لوٹ مار کرنا تھا. اب آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل، ہر طرف مافیا، یہ خود مافیا ہیں اور مافیا کی طرح ہی ایکٹ کر رہے ہیں. کبھی کچھ اور تمام ان کے جو جتنے بھی بڑے کوارٹرز کے ہیڈ ہیں وہ ان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں. سر عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، وہ انہوں نے جتنا کام کیا اتنا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعلیٰ نے نہیں کام کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سر دیکھیں یہ ہماری جب گورنمنٹ گئی ہے 2018 میں، اس وقت لاہور شہر میں ہم نے 4 واٹر فلٹریشن پلانٹوں کے ایگریمنٹ کر لیے تھے کہ لوگوں کو جو گندا پانی ہے وہ اس واٹر فلٹریشن پلانٹ سے ہو کر راوی میں جائے گا، ٹریٹمنٹ پلانٹ. ٹھیک ہے، مگر انہوں نے اس پہ ایک پہ بھی کام نہیں کیا. آپ کے سامنے صفائی کا لاہور میں کوڑے کی جگہ جگہ ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، نظام خراب کر دی ہے. پھر آپ دیکھیں سڑکیں گلی ہیں. اب انہوں نے جو کہ الیکشن کا آ گیا، قریب آ گیا، الیکشن کا سال آ گیا، اب انہوں نے گلی محلوں کی سڑکیں توڑنی شروع کر دی ہیں. اور اس میں بھی ان کے ایم پی ایم این اے ٹھیکیداری کر رہے ہیں. مزے کی بات ہے.
ٹھیک ہے. وہ کرپشن کا نیا بازار گرم کیا ہے. ہر بندہ اب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کے لیے پیسے بنانے اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں سارے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کسی روڈ پہ چلے جائیں, فیروز پور روڈ کبھی ایسے ہوتی تھی, آج مین روڈ پہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہاں پہ وہ ترقیاتی کام. اچھا سی ایم صاحب نے فیروز پور روڈ پہ وہ جو گلاب دیوی انڈر پاس کا افتتاح کیا ہے, اب دیکھیں کہ آج افتتاح کیے کو کم از کم 2 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کے اوپر سے جو ٹریفک گزرنی تھی یو ٹرن لے کے انہوں نے واپس آنا ہے وہ بند ہے آج تک. دیکھیں نا, تو یہ کون سے کام ہو رہے ہیں. یہ صرف ایک نا وہ آتے ہیں چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آ کے ٹی ویوں پہ آپ ٹویٹر پہ میسیج کیے السلام علیکم, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے, بنائی جا رہے ہیں. کب تک بنائیں گے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ لوگ اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو ایسا پاکستان سے بگائیں گے. یہ جتنے یہ دائیں بائیں یہ کہتے ہیں چونچاں کرتے ہیں, روز آ کے بڑے میڈیا پہ باتیں, کسی ایک بندے نظر نہیں آنا. سارے باہر سے آئے ہوئے امپورٹڈ یہ بریڈ ہے ساری, انہوں سب نے بھاگ جانا ہے. یہ جتنے سارے یہ کاغذی شہر ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ان کا کیا بنتا ہے. ہم پہلے بھی ہماری پارٹی, ہم نے مشرف صاحب کی آمری ہم نے برداشت کی ہے, ہم نے اس پہ کام کیا ہے. اب بھی انشاءاللہ یہ بیسیکلی یہ بھی آمریت ہی ہے. یہ جو ہے یہ جمہوریت کے نام پہ دبا اس وقت جو کچھ چل رہا ہے. کون سی جمہوریت ہے؟ آپ کسی کو بات کرنے کی آزادی نہیں ہے. آپ کبھی کوئی قانون لا رہے ہیں, کبھی کوئی قانون لا رہے ہیں. اس طرح چلتی ہیں گورنمنٹ ہے. آپ کہتے تھے جناب جب باہر تھے تو آپ جناب کہتے تھے کہ جناب لوگوں کو بولنے کی آزادی دیں, اور جب بولنے کی آزادی دی تو لوگ بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بولنا نہیں چاہیے. آپ خان صاحب کے ہر وہ کام جو اپوزیشن میں کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. جو کہتے تھے اس وقت نہیں ہونا چاہیے, آپ کہتے ہیں ہونا چاہیے. ہر بات کل کو آپ کے لیے فائدہ ہو گیا کہ کل کو یہ کہہ نہیں سکیں گے. کل بھجن یہ جھوٹے ہیں. اگر یہ پہلے بھی ایسے کرتے تھے, پہلے بھی آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں, چینلوں پہ روز ٹی وی پہ چلتی ہیں. وہ کہتے تھے, آج اس سے مکر کے وہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا تو بڑے لیڈر کی نشانی ہے. تو آپ کل بھی یہی کہہ دیں گے, کل یہ نیا یو ٹرن لے لیں گے, پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کی نشانی ہے. ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ نشانی لیڈر کی. اعجاز صاحب آپ نے بات کی ہے کہ یہ بڑے بڑے ان کے لیڈر سارے بھاگ جائیں گے, تو آپ کی نظر میں کون کون بھاگ جائے گا؟ بھائی جان یہ جتنے باہر سے آئے ہوئے ہیں, آپ اب کہا ہے اب زلفی بخاری بتایا نا مجھے, وہ ٹھیک ہے. وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ باہر سے جی انویسٹمنٹ آئے گی. اب مجھے یہ بتائیں کون سا بڑا گروپ پاکستان میں آیا ہے باہر سے جس نے آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی پچھلے 3-3.5 سال میں؟ وہ جو کہتے تھے جناب پراپرٹی میں انویسٹمنٹ آئے گی. سب سے پہلے تو وہ بھاگے گا, سب سے پہلے تو وہ بھاگے گا جس کا نام لینے پہ مار پڑتی ہے تو میں اس کا نام نہیں لوں گا, اس نے بھاگ جانا ہے. آپ نام لیں اس کا, کون ہے؟ میں نے مار بالکل نہیں کھانی, نہیں مجھے مار کھانے کا کوئی شوق مطلب آپ نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مار بڑے دن لگتے ہیں جی ریپیئر ہونے میں بندے کو, اچھا, اور بڑی بری مار پڑتی ہے, تو مجھے مار کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے یار. چلیں یہ بتائیں کہ ملک میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے, کرپشن ہے, یا بے روزگاری ہے؟ دیکھیں یہاں پہ نا ابھی یہ ہو رہا ہے کہ جو کرپشن کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہوئی ہے. آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں, اب تو وہ کہتے ہیں جی اب تو ایماندار اور میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں, وہاں پہ جو ٹرالی آتی ہے نا گوبھی لے کے, وہ 10 سے 15 ہزار روپیہ رشوت دے کے وہاں پہ لگتی ہے, اور ایک لائن میں ڈھیر انہوں نے لگائی ہوتی ہیں. اگر وہ وہاں پہ جو شباز شریف دور میں ایک سماجی کارکن ہوں, میں نے دیکھا ہے شباز شریف دور میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی, منڈیوں کے حالات بہترین تھے. اب انہوں نے اپنے سیاسی کارکنوں کو, ملک وقار صاحب ہیں شاید, اس یہ جو بادامی باغ والی سبزی منڈی فروٹ منڈی ہے اس کے وہ چیئرمین یا جو بھی ہوتا ہے وہاں پہ, وہ ملک وقار صاحب ہیں جی. وہاں پہ بھی ایک بھٹی صاحب ہیں کوئی, جو وہ سیاسی کارکن بھی رہے ہیں اور الیکشن بھی لڑے ہیں. بھٹی, مجھے ان کا نام پورا نہیں ہے, بھٹی اینڈ پہ آتا ہے, فیاض بھٹی صاحب. اچھا, ان سیاسی کارکنوں کے ہوتے ہوئے اتنی کرپشن ہو رہی ہے, یہ وہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ اتنی دیہڑیاں لگا رہے ہیں. اب ٹماٹر آتا ہے, پیاز آتا ہے, اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سر آپ جائیں, آپ کیمرہ لیں, میرے ساتھ چلیں, میں ساتھ آپ کے چلتا ہوں, آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ حالات کیا ہیں. آپ اپنا کیمرے کو سائڈ پہ کریں ذرا, آپ پہلے جا کے جو منڈی کا وہ بندہ بیٹھا ہے وہاں پہ, آپ اس کو کہیں کہ یار وہ دیکھو وہ بندہ نا پیاز بہت مہنگا بیچ رہا ہے, اس کا اپنا ریٹ اور بہت گھٹیا کوالٹی پیاز ہے, تو وہ کہے گا چل نس کم کر, کدھروں اور جا کے لے لے. یہ آپ کو منڈی کا بندہ, جو مارکیٹ کمیٹی کا بندہ, وہ کہے گا آپ کو. چلیں, اعجاز فی صاحب کہہ رہے تھے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس کے اوپر پیسے نہیں لگا رہے, صرف ایک انڈر پاس بنایا, اور آپ تو جی ٹی روڈ پہ بھی. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ گلبرگ روڈ کے اوپر جائیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے 2.5 فٹ ضرب 4 فٹ کے انہوں نے وہ جگہ وہاں سے روڈ کو کاٹا. اچھا, کاٹنے کے بعد پتہ نہیں وہ کیا چیک کر رہے تھے, مجھے یہ نہیں آج تک سمجھ آئی. اس کے بعد انہوں نے اس روڈ کو وہاں سے ریپیئر کیا, آپ اس جگہ سے گزرے ہیں, آپ کو جمپ لگیں گے. اور وہ جی ٹی روڈ پہ کبھی سفر کیا؟ جی ٹی روڈ کی تو بہت بری, آپ دیکھیں جی 3 مہینے ہو گئے ہیں, چندہ قلعہ سے جب آپ لاہور کی طرف آتے ہیں تو روڈ اوپر سے کاٹی گئی تھی,
3 مہینے ہو گئے ہیں وہاں پہ اس کو ریپیئر تک نہیں کیا جا رہا. کہاں جا رہا ہے؟ اچھا ایک اور رانا صاحب، جو سردیوں سے پہلے روڈ بنائی گئی تھی نا، ابھی جا کے دیکھیں ساری ٹوٹ چکی ہے. کون سی روڈ؟ جی ٹی روڈ کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، ساری ٹوٹ چکی گئی ہیں ہے سردیوں میں جو بنی ہے. اس کے اوپر سے وہ جو انہوں نے وہ ڈالا تھا نا، وہ اسفالٹ ڈالی تھی، وہ ساری ختم ہو چکی ہے. جی کیا کام ہو رہا ہے؟ مطلب کون کدھر جا رہا ہے پیسہ؟ بزدار صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو بےچارے دیہڑیاں لگا رہے ہیں. جی وہ تو کہہ رہے ہیں جی بڑا کام کر رہے ہیں. کہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ لاہور میں کس جگہ پہ؟ آپ دیکھیں ایک وہ بن رہا ہے اوور ہیڈ برج، کتنا عرصہ ہو گیا اس کو بنتے ہوئے. رانا صاحب نے بات کی، انہوں نے بڑا صحیح نشاندہی کی، انہوں نے گلاب دیوی انڈر پاس کی. آپ اس کے جو نیچے سے تب گزر جائیں گے، آپ اس کے سائڈوں سے گزر کے دکھا دیں مجھے. یہ بھی ہے، لوگوں کو پرابلم نہیں ہے ہی نہیں ہے، گزرنے کا راستہ نہیں سر. دیکھ رہا ہوں کہ دموریا پل کے بھی اسی طرح کا کوئی سین ہے، وہاں بھی کافی دیر سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ منصوبے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے. جی اپنا شہزاد مغل صاحب آپ بتائیں کہ بالکل رانا صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، کون سا مسئلہ ہے اس مہنگائی وقت؟ کے حوالے سے بھی اور کرپشن کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو کوئی بھی آیا ہے، پیپلز پارٹی ہے یا کوئی بھی پارٹی آئی ہے، تو میں نے مہنگائی کو نیچے آتے کسی بھی گورنمنٹ میں نہیں دیکھا آج تک. اگر بات کی جائے کہ 2000 سے جو پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، اگر اس سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو گھی تھا وہ 50 روپے کلو تھا، اور جب ان کی گورنمنٹ جا رہی تھی تو 150 سے بھی اوپر تھا. تو اب پچھلی گورنمنٹ آئی ہے جو ان کی نواز شریف گروپ جو ہے، ان کی طرف جب گورنمنٹ آئی تو ان ریٹس میں کمی نہیں آئی، بلکہ ان میں سے یار پیٹرول دیکھیں، میں نے خود میں سے یہ 100 روپے سے نیچے آیا، میں آپ کی بات میں بولا نہیں ہوں پلیز. سر اب حقائق کے مطابق بات نہیں کر رہے، اس لیے بولنا پڑ رہا ہے. میں شروع سے آ رہا ہوں ذرا کہ اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے ریٹرن جانا کسی بھی پارٹی کے لیے پاسبلٹی میں نہیں آیا، آگے گیا ہے اور وہیں پہ سٹاپ ہو گیا. نہیں سر، اب چینی کو دیکھیں، آپ دیکھیں اب چینی کے ریٹ چیک کر لیں کہ میاں صاحب کے دور میں سب چیزیں نیچے، ایون دالوں کے ریٹ. آج آپ کو پتہ ہے ایک سرخ لوبیا ہوتا ہے، شہزاد صاحب آپ تو صحافی ہیں، آپ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سرخ لوبیا 350 روپے کلو مل رہا ہے. اب یہ دیکھیں، میں آپ کی بات بالکل مانتا ہوں. اب اس میں آ رہا ہوں کہ مہنگائی کیسے اور کرپشن کیسے بڑھ رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پرانے، اور نئی پارٹی کا کوئی بندہ ایڈ نہیں ہوا، نئی پارٹی کے کوئی بھی بندے نہیں. یار یہ تو کنٹرول گورنمنٹ کا کام ہے نا شہزاد صاحب. مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے، یہ کام تو خیر گورنمنٹ کے ہے نا. گورنمنٹ پھر کیا کر رہی ہے، پھر ادارے کیا کر رہے ہیں؟ چیک اینڈ بیلنس لگا ہوا ہے. کیا گورنمنٹ چیک اینڈ بڑھانے بیلنس پہ کھڑی ہے؟ نہیں، بڑھانے کے لیے نہیں، چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے، مارکیٹس میں راؤنڈز ہو رہے ہیں، وہ چیک مہنگائی تو خود اعتراف کر رہے ہیں، آپ کے وزراء اعتراف کر رہے ہیں، وزیر اعظم خود اعتراف کرتے ہیں. وہ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں مہنگائی کی وجہ سے بڑا بے چین رہتا ہوں، میں دن رات سوچتا ہوں کہ عوام کو کس طرح ریلیف ملے. یار 3.5 سال پونے 4 سال ہو گئے. یہ دیکھیں کہ کسی بھی وزیر اعظم نے، میں آپ کو کسی بھی گورنمنٹ نے یہ آ کے کیا ہو کہ عوام کو ریلیف کس طرح سے دیا جاتا ہے. اور سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تھوڑی، کہ آج تک کراچی میں میٹرو بس کا افتتاح ہوا ہے، تو آج تک جتنے بھی گرین لائن کا، تو آج تک جتنے بھی گورنمنٹس آئی ہیں کراچی کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا. تو انہوں نے شروع نہیں کیا، ہر چیز وہ کر کے گئے. ان کو پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے تھا سر، انہوں نے کر دیا. سب سے پہلے جو پروجیکٹ شروع K2 کا پروجیکٹ بھی نواز شریف کا تھا، انہوں نے شروع کیا تھا. گرین لائن کا بھی اس کو افتتاح کیا. دیکھیے اس کے اوپر شہزاد صاحب آپ تو بڑی حقائق سے بالکل آپ ہٹ کے بات کر رہے ہیں. ابھی ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس. ویلکم بیک ناظرین. آج نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے بڑے اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں. جو لوگ کبھی آپس میں مل نہیں رہے تھے وہ بھی مل رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب شہباز شریف سے ملاقات، پھر اس سے پہلے جہانگیر ترین کی میاں شہباز شریف سے ملاقات. اور آپ کیا سمجھتے ہیں رانا اعجاز فیض صاحب، آپ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں ان ملاقاتوں کا کوئی اثر ہوگا یا بس یہ سیاسی شوروں کو ہوگا؟ دیکھیں جی، ملک کی تمام محبت سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں،
وہ سمجھتی ہیں ساری قوتیں کہ یہ اس وقت جو رجیم بیٹھی اقتدار میں یہ پاکستان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے، پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو مل کے عدم اعتماد لائیں گے ان کے خلاف، ان کو گھر بھیجیں گے، کیونکہ پاکستان میں مزید محتمل نہیں ہو سکتا ان کی نا تجربہ کاری کا، ان کی نا تجربہ کاری نے اور ان کی نااہلی نے پاکستان کو 50 سال پیچھے گرا دیے۔ اب سب لوگ اکٹھے ہیں، اس میں ملاقاتیں سیاسی لوگوں کی ہو رہی ہیں، اس میں جہانگیر ترین صاحب کی بھی بات چل رہی ہے، فضل الرحمان بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں پاکستان کے لیے ہو رہی ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے ہو رہی ہیں۔ اگر یہ ملاقاتیں ہوں گی، معاملات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد ہی ریلیف ملنا ہے، ان سے اچھے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھر جائیں گے تو پھر انشاءاللہ عوام کو ریلیف آپ ملے کیا گا۔ سمجھتے ہیں، پہلے بھی پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تھی پی ڈی ایم میں، تو پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی، وہ ایک عین موقع پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو کیا اب بھی وہ اسی طرح آپ کا ٹائم پاس کروا رہے ہیں گورنمنٹ کا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مخلص ہیں گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے لیے؟ ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، ان کا اپنا اپنا منشور ہے، سب اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم پی ڈی ایم پہ ہم جو ہمارے ساتھ آئے گا، ہمارے منشور پہ آئے گا، ہم ساتھ ہیں اس کے۔ مگر اگر دیکھیں بیسکلی اس وقت جو پرابلم آئی تھی وہ عدم اعتماد کے اوپر آئی تھی، لانگ مارچ پہ آئی تھی۔ اب ساری سیاسی جماعتیں اس پہ اکٹھی ہیں، اسمبلی نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی، فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، باقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، این پی بھی ہے۔ تو بات یہ کہ اب وہ چیزیں جو ہے نا بہتری کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ان سیاسی ملاقات سے یہ آپ کو میں بتا دوں، یہ پاکستان جو پی ٹی آئی ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، ان کا جانا اب لکھا جا چکا ہے، اور یہ ملاقاتیں ہوں نہ ہوں اب ان کے اپنے جو اتحادی ہیں، آپ دیکھیں نا روزانہ جو مسلم لیگ کاف ہے وہ روزانہ جو ہے وہ ٹی وی پہ بیان دے رہے ہیں، جناب ہمیں اعتراضات ہیں، کبھی وہ مہنگائی پہ بھی کر رہے ہیں، ایم کیو علیحدہ اعتراض کر رہی ہے، ان کے اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، صرف جو کہ اقتدار کا ایک لالچ اور اقتدار کی ایک بنی ہوئی ہے، وہ کیا کہیں گے اس کو، رجیم بنی ہوئی ہے، اس لیے سارے مل کے ہر وقت وہ آپس میں ناراض ہوتے ہیں، پھر اپنے اپنے مفادات کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی پاکستان کے لیے اکٹھے نہیں ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کے شکست کا وقت آ چکا ہے۔ عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ سیاسی مخالف ہیں ایک دوسرے کے۔ تو دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت کی تھا، میاں نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس پہ سائن کیے تھے، اور اس میں فضل الرحمان صاحب، اس کے علاوہ آپ کے نوابزاد نصر اللہ خان صاحب، اس تمام سیاسی قوتیں نے اس وقت اس کی سپورٹ کی تھی۔ تو آپ میثاق جمہوریت بتائیے گا میثاق جمہوریت کے اوپر کیا پیپلز پارٹی اب تک قائم ہے؟ دیکھیں جی میثاق جمہوریت پہ پیپلز پارٹی کو ہم تو اس پہ قائم ہیں، آج بھی ہم اسی ہمارا ایجنڈا ہے۔ مسلم اور لیگ پیپلز قائم پارٹی، ہے؟ ہاں جی، کیا پیپلز پارٹی بھی اسی طرح پیپلز پارٹی بھی قائم ہے؟ کہتی وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہے؟ ہاں وہ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ بات سیاست کیا ہے، ہر بندے کی، ہر سیاسی جماعت کا اپنا نظریہ ہے، وہ بعض اوقات کسی بات پہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر ہم دیکھیں، ہم نے جب شہباز صاحب گورنمنٹ میں آئے تھے، ہم نے آ کے پاکستان کی نواز شریف صاحب نے، آپ دیکھیں نا میگا پروجیکٹ پاکستان میں جتنے موٹر وے لگا لیں، ایئرپورٹ لگا لیں، گوادر بندرگاہ لگا لیں، پاکستان یہاں پہ پاکستان میں انٹرنیٹ آیا، ٹھیک ہے، تمام بڑے میگا پروجیکٹ جو ہیں، یہ اب داسو ڈیم ہے، یہ بھی نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا۔ جی ایف تھنڈر F-17 شہباز شریف کا پروجیکٹ ہے، نواز شریف صاحب کا، دیکھیں سارے پروجیکٹ نواز شریف صاحب نے شروع کیے ہیں پروجیکٹ یہاں پہ۔ اب یہ بتائیں، یہ 5 سال انہوں نے کے پی میں کیا کام، پہلے کہتے رہے جی ہم نے جی وہاں پتہ نہیں کتنے ہزار وہ یونٹ لگا دیے ہیں بجلی کے، جناب وہ ایسا دکھائیں گے، جب پتہ چلا کچھ بھی نہیں، انہوں نے کیا 350 ڈیم جی، ہاں ٹھیک ہے انہوں نے کیا۔ میرا اصل سوال یہ ہے کہ آیا کہ ان ملاقاتوں کا کوئی مثبت سیاسی اثر آئے گا ملک کے اوپر؟ کیا اس کے اثرات ہوں گے عوام کو؟ آپ کہتے ہیں جی مہنگائی، بے روزگاری اور بد امنی ہے ملک میں، کرپشن بڑھ گئی ہے آپ کہتے ہیں، لیکن کیا ان ملاقاتوں سے کوئی اس میں کوئی کمی ہوگی یا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی رانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں نا، وہ اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ شہزاد صاحب تو ڈس ایگری کریں گے مجھ سے بہت زیادہ، ان کو تو ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں مجھے وہ بہتی نظر آ رہی ہیں۔ مگر دیکھیں شہزاد صاحب ایک منٹ دیکھیں، مجھے ایک چیز بتائیے نا، آج گھی کا کیا ریٹ ہے، مجھے یہ بتائیے آپ۔ میں دیکھیں کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میری لاسٹ میں یہی تھی کہ ان کے دور میں 200 روپے کلو جو ہے وہ گھی تھا،
और 200 نہیں سر نہیں 150 روپے تھا سر 150 روپے کلو تھا سر 150 روپے کلو تھا سر اچھا شہزاد صاحب دیکھیں 40 روپے کی پیٹی شہزاد صاحب ایک منٹ دیکھیں یہ ہم کہتے خود ہیں جا کہ کے پرچیز ان کرتے کا ہیں. مہنگائی ہوئی ان کے مہنگائی کم ہوئی ہم نے نہیں کی تو مہنگائی میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی جیسے بڑھی ہے وہ نیچے نہیں گئی وہ اوپر ہی آئی ہے. شہزاد صاحب دیکھیں ایک چیز شہزاد صاحب دیکھیں شہزاد صاحب مجھے ایک چیز 150 بتائیں روپے کلو اگر گھی تھا تو یہ 50 روپے پہ واپس لے کے جاتے. نہیں شہزاد صاحب نہیں دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں میاں نون لیگ کے شہزاد صاحب نون لیگ کے 5 سالہ جو دور تھا اگلی گورنمنٹ آئی ہے وہ سارا اس پہ ڈل گیا کہ انہوں نے سارا کچھ کیا ہے. ابھی آپ تو کو یہ ریٹ پتہ ہے دیکھیں گھی کہ کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں. چلیں ابھی آپ کو ریٹ کا پتہ ہے ابھی گھی کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 480 روپے شاید چل رہا ہے 480 روپے. دیکھیں سر مجھے ایک چیز بتائیں رانا صاحب مجھے ایک جو چیز بتائیں ماننے والی ہے میں خود چونکہ گھر کا سامان خریدتا ہوں مجھے بھی آئیڈیا ہے تو یہ چیزیں مہنگی رانا صاحب ایک چیز بتائیے آپ کا وزیر اعظم خود اعتراف کرتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا وزیر اعظم جب خود اعتراف کر رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے شیخ رشید بھی کہتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے باقی وزراء بھی آپ کے کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو تو کنٹرول ہونا چاہیے نا. اصل میں یہ دیکھیں اصل بات میری خیر مہنگائی مسئلہ نہیں ہے مجھے یہ بتائیں سوال یہ تھا رانا صاحب مجھے موقع دیں میرا بیچ میں بات رہ گئی شہزاد صاحب تو حکومت کی حمایت میں بہت زیادہ کو بولنا شروع ہو چکے ہیں پتہ نہیں وجہ کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو مہنگائی کیوں نظر نہیں آ رہی وجہ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے نا شہباز شریف صاحب کو ہر وہ اقدام کرنا چاہیے جس سے اس نائل حکومت سے عوام کی جان چھٹ جائے. تو ناظرین اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میں اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام میں پھر ہم حاضر ہوں گے کسی اور ٹاپک کے اوپر. اللہ حافظ.